ایران کے تمام طیارے تباہ ہو چکے، تہران کے پاس اب کوئی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس نہیں، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کی میزائل صلاحیت ختم کر دی، ٹرمپ کا پاسداران انقلاب کمانڈرز اور ایرانی سفارتکاروں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے ایران کے 60% سے زائد بیلسٹک میزائل لانچروں کو بے اثر اور تباہ کر دیا، اسرائیلی آرمی چیف کا دعویٰ، کہا اب اسرائیلی فوج مہم کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں ایرانی حکومت اور اس کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ 6 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ، اسرائیلی براڈ کاسٹر کا امریکی اور اسرائیلی حملوں کی رفتار سست کرنے کا بھی انکشاف، رپورٹ کے مطابق حکمت عملی کا مقصد جنگ کو لمبا جاری رکھنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے 3600 شہری مقامات پر بمباری، تہران میں آزادی اسپورٹس کمپلیکس تباہ، 11 اسپتالوں پر 13 حملوں میں 4 طبی اہلکار شہید، 13 زخمی، 3000 سے زائد گھر اور 528 تجارتی مراکز تباہ۔ ایران نے امریکہ اسرائیل حملوں کے خلاف روس سے مدد نہیں مانگی، ترجمان کریملن نے واضح کیا کہ تہران سے ہتھیاروں سمیت مدد کے لیے کوئی درخواست نہیں ملی۔ ایران کی جوابی کارروائی کی آڑ میں فالس فلیگ آپریشن ہونے لگے، ایران کی سعودی عرب کی تیل تنصیبات، قبرص میں برطانوی ملٹری بیس اور آذربائیجان کے نچخوان ایئرپورٹ پر حملوں کی تردید، واضح کیا تینوں ممالک میں ایران نے حملے نہیں کیے، اسرائیل کی تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ ایران کے 2 ڈرون حملوں کے بعد عراقی کردستان کیمپ میں آگ لگ گئی، کیمپ میں کرد جنگجو جمع تھے جو ایران میں داخلے کی تیاریاں کر رہے تھے، عراقی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیمپ میں لگی آگ تاحال بجھائی نہ جا سکی۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ایرانی بحریہ کا ڈرون حملہ، بحری بیڑا حملہ ہوتے ہی پیچھے ہٹ گیا، ایرانی بحریہ کا دعویٰ۔ ایران کے ہاتھوں تباہ امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش، امریکی اہلکار عراق ایران بارڈر پر پہنچ گئے، پائلٹ کو ایران کی جانب سے گرفتار کیے جانے کا شبہ۔ امریکہ نے ایران کے ایئر کرافٹ ہینگر پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی، اسرائیلی فوج کا ایران کے 60% میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی دشمنوں کو سیٹلائٹ سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو تنبیہ، ایرانی سرزمین سے دشمنوں کو اپ لنک سہولیات فوری بند کرنے کا حکم، ایرانی حکام کے مطابق بعض گراؤنڈ اسٹیشن امریکہ اور اسرائیل کو فیڈ دے رہے ہیں۔ امریکہ نے کویت میں اپنے سفارت خانے کی کارروائیاں معطل کر دیں، محکمہ خارجہ کے مطابق جنگ کے دوران مشنز کی سرگرمیاں جاری نہیں رکھی جا سکتیں۔ خلیج میں تیل اور گیس کی ترسیل شدید دباؤ کا شکار، امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے خام تیل پائپ لائن کے ذریعے بندرگاہ یمبو منتقل کرنا شروع کر دیا، 5 سپر ٹینکر 1 کروڑ بیرل خام تیل لے کر یمبو روانہ ہو گئے۔ عام حالات میں سعودی تیل برآمدات خلیج فارس میں راس تنورہ سے کرتا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے کی تیاریوں پر فرانس کو تشویش، صدر میکرون نے اسرائیل اور حزب اللہ سے جنگ روکنے کی اپیل کر دی۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں رمضان کے تیسرے جمعے کے اجتماع پر بھی پابندی لگا دی۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں 15% اضافہ، یومی آمدنی $1.5 لاکھ بڑھ گئی۔ بھارتی فضائیہ کا جنگی طیارہ سخوئی Su-130 آسام میں گر کر تباہ، طیارے کا ملبہ مل گیا، پائلٹ کی تلاش جاری۔ اور CTD حیدرآباد کی قاسم آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی، فتنہ ہندوستان کا تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، ہینڈ گرینیڈ اور اسلحہ برآمد۔
ایران کا دشمن کے خلاف ہائپرسونک اور خرم شہر 4 میزائلوں کا استعمال، تل ابیب اور حیفا میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تباہ، ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی جنگی طیارہ بھی تباہ کر دیا، خلیج فارس میں امریکی آئل ٹینکر پر بھی حملہ، تل ابیب پر داغے گئے ہر میزائل میں 1 ٹن وار ہیڈ تھا، بحرین، امارات اور کویت میں 20 امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، امریکی فوج اپنے میزبان ملکوں کے ہوٹلوں میں چھپنا شروع کر دیا، پاسداران انقلاب نے تفصیلات جاری کر دیں۔ ایران کا بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل حملہ، بحرینی وزارت داخلہ نے باپکو آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی، عرب امارات کی فوج کا ابوظہبی میں ایرانی ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، ملبہ گرنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 6 غیر ملکی زخمی ہو گئے، قطر میں امریکی اڈہ خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا۔ پینٹاگون نے کویت حملے میں ہلاک مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی، ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی نے اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ سری لنکا کا اپنے پانیوں میں موجود دوسرے ایرانی جہاز کی مدد کا اعلان، جہاز کو ٹرینکومالے بندرگاہ منتقل کر دیا جائے گا، 208 ایرانی اہلکاروں کو جہاز سے اتارنا شروع کر دیا، سری لنکن صدر کی فریقین سے تحمل کی اپیل۔ امریکہ نے ایران کے ساحل سے 2000 میل دور سمندر میں وحشیانہ طرز اپنایا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق فریگیٹ ڈینا بھارت کی بحریہ کا مہمان تھا، جہاز کو بین الاقوامی پانیوں میں بغیر خبردار کیے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر غزہ طرز کے حملے کا منصوبہ بنا لیا، اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان سے آبادی کو مشرق کی طرف جانے کا انتباہ، صہیونی فوج کے ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کی لبنان سرحد پر پروازیں، حزب اللہ نے بالات بارڈر پر جمع اسرائیلی فوج پر گائیڈڈ میزائل داغ دیا، بہت جلد حزب اللہ کے زیر کنٹرول علاقے حیا کو غزہ کی طرح کھنڈر بنا دیا جائے گا، اسرائیلی وزیر کی کھلی دھمکی۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے حماس کمانڈر کو شہید کر دیا، تریپولی میں کمانڈر وسیم عطا کی آہوں اور سسکیوں میں تدفین، لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 100 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کا بطور رہبر اعلیٰ ممکنہ انتخاب مسترد کر دیا، سابق قیادت کی پالیسیاں جاری رکھنے والا کوئی رہنما قبول نہیں، صدر ٹرمپ نے ایرانی رہبر اعلیٰ کے انتخاب میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کر دی، حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد ایٹم بم ہوتا، امریکی صدر کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب۔ امریکی سینٹ نے کانگریسی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی، ٹرمپ کے اختیارات میں کمی کی قرارداد 47 کے مقابلوں میں 52 ووٹوں سے رد۔ تہران نے امریکہ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا، امریکہ کے کسی پیغام کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جائے گا، خود کی طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ایران کا 2 ٹوک جواب۔ آذربائیجان کے سرحدی شہر نچخوان ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی، باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج، میزائل ایران نے فائر نہیں کیا، اسرائیل کی ایران آذربائیجان تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا انٹرویو۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، انڈونیشیا کے صدر پربوو سوبیانتو نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، شہباز شریف کا ملائیشیا کے ہم منصب داتو سری انور ابراہیم سے بھی رابطہ، مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کا ترکی اور آذربائیجان پر حملوں پر شدید تشویش کا اظہار، کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیں، فریقین سے تحمل اور مذاکرات کی اپیل کر دی۔ ایرانی فوج کا رجیم چینج کی کوششوں پر اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان،
اسرائیل کی ایٹمی سائٹ دیمونا تباہی سے نہیں بچے گی، آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل بھی نہیں لے جانے دیں گے، پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو چیلنج۔ اسرائیل پچھلے 40 سال سے امریکہ کے ذریعے ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلا صدر ہے جو اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو گیا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر ایلزابتھ وارن کی ایران جنگ پر کڑی تنقید۔ امارات کے معروف بزنس مین خلف الحفتور کے ایران پر حملے سے متعلق سوالات، خلیج کو ایران کے ساتھ فوجی تنازع میں گھسیٹنے کا اختیار ٹرمپ کو کس نے دیا؟ اماراتی بزنس گروپ کے سربراہ کا کھلا خط۔ ایران پر حملوں کے بعد آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات سامنے آنے لگے، پاکستان کو قطر سے LNG کی فراہمی بند، صنعتی سیکٹر سمیت دیگر شعبوں کو سپلائی متاثر ہوگی، بجلی کی پیداوار پر بھی اثر پڑنے کا خدشہ۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ کنول سنبل نے ایرانی جہاز پر امریکی حملہ طے شدہ منصوبہ قرار دے دیا۔ امریکہ کو معلوم تھا ایرانی جہاز مشقوں کے بعد واپس جا رہا ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مشقوں میں شریک جہاز غیر مسلح ہوتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 کے بجائے ہفتہ وار بنیادوں پر کرنے کی تجویز، اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال۔ عالمی منڈیوں میں قیمتوں کے اعتبار سے پیٹرول 22 اور ڈیزل 40 روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کسی بڑے بوجھ سے بچنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی رکنے کے بعد ورک فرام ہوم کی تجویز، وزارت خزانہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار اعلان پر غور۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں، اوگرا کا ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ سوئس صدرن کا رمضان شیڈول تبدیل کرنے کا فیصلہ، گزشتہ سال کی طرح گیس صبح اور شام کے اوقات میں 3 سے 9 بجے تک فراہم کرنے پر غور۔ آپریشن غضب للحق میں صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور سہولت کاری کے مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کر دیا، افغان طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ISPR کی صحافیوں کو بریفنگ۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کندھار تباہ کرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان طالبان کے ایمونیشن ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں 3 سال تک توسیع، قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور بل پر صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیے۔ نیب عدالت اور ہائی کورٹ کو ملزم کی ضمانت دینے یا بری کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، فیصلوں کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کی جا سکے گی۔ دبئی سے ایمریٹس ایئر لائن کی 5 دن بعد پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ 300 سے زائد مسافروں کی آمد، حکام کے مطابق ایمریٹس ایئر لائنز نے مسافروں کی سہولت کے لیے ریلیف پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ بھارت انگلینڈ کو 7 رن سے ہرا کر ورلڈ کپ T20 کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل ایونٹ کا سب سے بڑا 256 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ جواب میں بیتھل کی 48 گیندوں پر 105 رنز کی دھواں دھار اننگز بھی انگلینڈ کو شکست سے نہ بچا سکی۔ انگلش ٹیم 246 رنز پر ہمت ہار گئی۔ بھارت اتوار کو فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گا۔ آسٹریلیا میں جاری AFC ویمنز ایشین کپ کے دوران ایرانی کھلاڑی آبدیدہ، خاتون فٹ بالر سارہ دیدار ایران پر امریکی حملوں کی خبروں پر اہل خانہ کے لیے فکر مند۔ انگلش پریمیئر لیگ میں تیسرے نمبر پر موجود مانچسٹر یونائیٹڈ کو اپ سیٹ شکست، نیوکاسل یونائیٹڈ نے مانچسٹر کو 2-1 سے شکست دے دی۔ اور مشرق وسطی جنگ کے باوجود پیرا اولمپکس گیمز کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں، موسیقی اور ڈانسرز کی سلیکشن ہو گئی۔ سفری مشکلات کے باعث پیرا اولمپکس کھیلوں میں کئی ملکوں کے کھلاڑیوں کی شرکت مشکوک۔